عزیزو، آج شام میں خداوند کے بابرکت نام میں آپ کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے شیئر کروں، میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کلام کو سنتے ہیں تو اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کو برکت ملے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ سنے ہوئے کلام نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا کیونکہ انہوں نے اسے ایمان سے قبول نہیں کیا تھا۔ سو میری دعا ہے ہر سننے والے کے لیے کہ خدا اس کلام کے وسیلے آج ہم سب کی زندگی میں کثرت سے کام کرے۔ عزیزو، ایک بہت اہم سوال ہے جو اکثر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ خدا کا مقصد آپ کی زندگی میں یا ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، تو اس کا جواب اکثر یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، جبکہ کلام مقدس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ سو آج شام میں اس مقصد کو جو خدا ہماری زندگی کے لیے، ہر ایماندار کی زندگی کے لیے رکھتا ہے، جانیں۔ ہم سب کی زندگی میں 2 دن بہت اہم ہیں۔ ایک وہ جس دن ہم پیدا ہوئے، دوسرا جس دن آپ نے اپنی زندگی کا مقصد جان لیا کہ آپ کیوں پیدا ہوئے۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں کہ خدا نے ہمیں بڑے پیار سے اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا نے ایک مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا تاکہ ہم خدا کی محبت کو جان سکیں۔ بلا مقصد کوئی چیز بھی نہیں بنائی گئی۔ ہماری زندگی کے 5 بہت خوبصورت مقاصد ہیں جو ہم کلام سے سیکھتے ہیں، جس کو آج میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ پہلا مقصد افسیوں 1 پہلے باب کی 11 اور 12 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ ہم خدا کے جلال کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ہم خدا کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھیں، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اگر ہم آپس میں محبت رکھیں گے تو یسوع مسیح نے کہا، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، کیونکہ خداوند کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے، اور خداوند کی پریزنس عزیزو ہم سب ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑا ٹریجر ہے۔ جب ہمارے دل میں خدا کی محبت ہوگی تو ہم خود بخود دوسروں سے بھی محبت کریں گے، اور پھر اسی طرح کلام مقدس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے گھرانے میں نامزد کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔
پہلا پطرس پہلے باب کی 3 آیت کے مطابق ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ہم ابدی زندگی اپنے خداوند خدا کے ساتھ گزاریں۔ بے شک خداوند نے ہمیں اپنے گھرانے میں نامزد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اس کے گھرانے میں نامزد ہونے کے لیے اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کے گھرانے میں نامزد ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ خدا کے لیپالک ہونے کے لیے انتخاب آپ نے کرنا ہے، کیونکہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ بڑی مشہور رومیو 8 باب کی 14 آیت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ہم شکل ہوں۔ ہمارا ماڈل رول ہر بات میں یسوع مسیح ہوں، جو ہر بات میں ہمیں کامل نمونہ دے کر گئے۔ پاک روح کے تمام پھل یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ان پھلوں کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں۔ ہمارا بول چال، کردار، گفتار، پاکیزگی، محبت، حلیمی، فروتنی اور مزاج خداوند یسوع مسیح جیسا ہو۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کا ہم شکل بنانے کے لیے وہ ہمیں دکھوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے سے صبر و شکر کرنا سکھائے گا، اور ہم اس کی جلالی صورت پر درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر مشکل، ہر امتحان میں خدا کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے روحانی قد کو بڑھانے کے لیے خدا ہمارے کام کی جگہ یا جن زندگیوں سے بھی ہمارا تعلق یا واسطہ ہوگا، ایسے لوگوں کو رکھے گا جو فطرت کے لحاظ سے ہم سے مختلف ہوں گے، اور ہمیں ان کے ساتھ مسیحی محبت کا اظہار کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن خدا وہاں ہمیں اس لیے رکھتا ہے تاکہ ہم محبت، خلوص، صبر کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں اور مسیحی کردار میں ترقی کریں، اور ہمیں ان کی ہر بدی پر نیکی کے ذریعے سے غالب آنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ خدا ہمارے آرام اور سکون سے زیادہ ہمارے کردار کو، جو ہم نے بحیثیت مسیحی آسمان پر لے کر جانا ہے، اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی میں رومیو 8:28 کے مطابق عمل کریں گے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ عزیزو، ہماری زندگی میں دکھ، مصیبتیں، آزمائش ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ خدا ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہر بات میں ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں تو یسایہ 64 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کسی نے ابتدا سے ہی یہ سنا یا کسی کے کانوں تک یہ بات پہنچی یا
کسی کی آنکھوں نے تجھ جیسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر گزرتا ہے۔ عزیزو، خدا ہماری زندگی میں ہر نفی چیز کو مثبت میں تبدیل کرنا جانتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم سب چیزوں کو، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا بری، خوشی سے برداشت کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر دکھ، مصیبت، آزمائش، پریشانی سب ہماری بہتری اور بھلائی کے لیے ہیں۔ اگر ہم اس کے ارادے میں ہیں تو ہماری زندگی کی ہر بات میں ہماری روحانی ترقی ہوگی، اور خداوند ہماری ہر مشکل میں ہمارے رویے کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارا رویہ ان مشکلات میں مثبت ہوگا تو ہم اس کا پھل کھائیں گے، اور اگر بٹر ہوں گے تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مسیحت میں راستہ صرف صلیب ہے، اور صلیب کا راستہ آسان نہیں، جس پر ہمارے مسیحا نے پہلے ہمیں چل کر بتایا تاکہ ہم خدمت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ عزیزو، مسیحی زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے، راستہ صرف خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی بتایا ہے، اور وہ صلیب کا راستہ ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ عزیزو، اس خدمت میں ہماری سوچ کا انداز نوکروں جیسا ہو جو دوسروں کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ پہلا پطرس 4 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کے مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ افسیوں 2 باب کی 10 آیت ہے۔ عزیزو، ہم ایک مشن پر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم خوشخبری کی گواہی دیں۔ ہم اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کے ایمبیسیڈرز ہیں، ایلچی ہیں، اور ہم نے ارشاد اعظم کو خداوند خدا پاک روح کی مدد سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ عزیزو، اعمال 20 باب کی 24 آیت کے مطابق پولس رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے پولس کے الفاظ کہ میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بلکہ بامقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو یسوع سے پائی پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ عزیزو، کیا آپ اپنے منصوبوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا خدا کے منصوبوں کے لیے؟ کیونکہ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 15 آیت کے مطابق یسوع مسیح اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ خدا سے لا تعلق ہو کر زندگی کو ہم نہیں گزار سکتے، ہمیں قدم قدم پر ناکامی ہوگی۔ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی باقی عمر خداوند میں ہو کر گزاریں گے جو حقیقی زندگی ہے، یا دنیا اور گناہ کے غلام ہو کر۔
ہم اس وقت عزیزوں دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصل وطن آسمان ہے. اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کے لوگوں پر اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں. تو عزیزوں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم گری ہوئی دنیا میں رہتے ہیں اور اس جہاں کا خدا ابلیس ہے جو ہم پر طرح طرح کی آزمائشیں لاتا ہے. لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ان آزمائشوں سے نکالنا جانتا ہے اور خدا ہمیں ان آزمائشوں میں ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا ہم ایمان پر قائم ہیں یا نہیں. خدا نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم خدا کے تابع ہو کر زندگی گزاریں اور ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جائے گا. عزیزوں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایماندار ہونے کے ناطے جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں, یسوع کے لہو سے جب ہم راست بس ٹھہرائے گئے ہیں, ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے مخلصی ملی ہے, قصوروں کی معافی پائی ہے, ہم پاک کیے گئے ہیں. تو خدا جو محبت ہے ہمیں ان مشکلات اور ٹرائلز کے ذریعے روحانی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے. زندگی کی مصیبتیں اور آزمائشیں ہماری تربیت اور اصلاح کرتی ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہیں. اس کی بڑی خوبصورت آیت یعقوب پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اے بھائیو, جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھیں. ہمارے حالات, مشکلات, ہمارے دکھ, ہماری پریشانیاں ہمارے باطن کو, ہمارے انر کو اسٹرانگ بناتی ہیں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے دکھ یا مصیبتوں میں خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. وہ سراپا محبت ہے. ان حالات میں خدا ہمارے بہت قریب ہوتا ہے. جو ہر طرح کے دکھ جو ہم سہتے ہیں وہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے, ہمیں ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے. عبرانیوں 12 باب کی 11 آیت کے مطابق اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے, بلکہ جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. یسوع مسیح نے یوحنا 14 باب کی 21 آیت میں فرمایا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. عزیزوں سب چیزیں اسی کے لیے مل کر بھلائی پیدا کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں جو اس سے محبت رکھتے ہیں. خدا سے محبت رکھنے پر ہم اس زندگی میں بھی سرخرو ہو گئے ہیں جب خداوند پاک روح کی صورت میں ہمارے اندر ہے, اور آئندہ آنے والے جہاں میں بھی سرخرو ہی ہو گئے ہیں.
پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 9 آیت کے مطابق جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ عزیزو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، صرف وہی زندگیاں یہ کہنے کا حق رکھتی ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر لیا ہے اور اپنے دل کے تخت پر خداوند یسوع مسیحا کو بٹھایا ہے اور نئی زندگی پا کر اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے کہ وہ میرے کرمزی گناہ تھے جس کی بھاری قیمت صلیب پر میرے منجی خداوند یسوع مسیح نے ان گناہوں کو رضاکارانہ طور پر ہمارے عوضی بن کر اپنے اوپر اٹھا لیا۔ عزیزو، خداوند ہم سب کو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ابھی ہم نے پڑھے اور سنا کہ کس طرح سے خداوند کے یہ الفاظ ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ سو عزیزو، ہمارے پاس یہ موقع ہے، وقت ہے، خداوند نے اپنا کلام ہمیں دیا ہوا ہے، بہت عظیم قربانی ہے جو خداوند نے صلیب پر ہمیں دے دیا ہماری خاطر عوضی بن کر۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ جب خدا چاہتا ہے، اس نے اپنے مقصد ہمیں کلام میں بتائے ہیں کہ اس نے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا ہے۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس نے اپنے گھرانے میں نامزد کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے شبیہ پر اور اس کے ہم شکل بنیں اور اسی طرح سے خدا کے لائق، خدمت کے لائق ٹھہریں۔ 4 نمبر اور 5 نمبر یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے منصوبوں پر، دنیا کے کاموں میں اس حد تک مصروف نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے بہت بڑے عظیم مشن کو جو ہمیں دیانتدار سمجھ کر سونپا گیا ہے اسے پورا کریں، نہ کہ یہ کہ ہم صرف دنیا میں رہتے ہوئے وقت کو پورا کر رہے ہیں۔ آخر میں میری دلی دعا ہے ہر سننے والے کے لیے کہ خداوند خدا پاک روح آپ سب کو کثرت سے بلیس کرے، ہماری روحانی آنکھیں کھولے سب کی، اور ہم اس سچائی کے کلام کو بہت آنر کریں۔ خداوند سے میری دعا ہے خداوند ایسا کرنے کا فضل ہم سب کو بخشے، آمین۔